کیا آپ جانتے ہیں کہ جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توحید کا کھلے عام اعلان کیا تو انہیں کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ اور کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ کفار مکہ نے کیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہجرت کرنے پر مجبور کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کرنے کا حکم کیوں دیا؟ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ہجرت کے بارے میں کیا بیان تھا؟ جاننے کے لیے ہمارے اہم موضوع کو اینڈ تک لازمی دیکھیے۔ مکہ کے صنم کدے میں جہاں بیت اللہ کی بنیاد اس لیے رکھی گئی تھی کہ ساری دنیا میں یہاں سے توحید کی آواز پہنچائی جائے گی، وہاں سینکڑوں بتوں کی پوجا ہوتی تھی اور انہی کی جے کا نعرہ لگتا تھا۔ اس پر عقیدت و ارادت کا ایسا رنگ چڑھ گیا تھا کہ اس کے خلاف کلمہ حق بلند کرنا مصیبت کو دعوت دینا تھا اور جان بوجھ کر اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالنا تھا۔ دنیا کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب توحید کی صدا بلند کی اور لوگوں کو اس کی دعوت دی اور کچھ لوگوں نے اس کو قبول کر لیا تو مکہ کے صنم کدہ میں دفتن زلزلہ پڑ گیا اور بتوں کی حمایت اور توحید کی مخالفت میں ایک ساتھ پوری آبادی نے ہجوم و یلغار سے کام لیا۔ وجہ نزاع صرف یہ تھی کہ مسلمان یہ کہتے تھے کہ ہم کو اپنے اعتقاد و ضمیر کی آزادی دو، ہم کو اپنی عقل اور اپنی فہم کے فیصلے پر چلنے دو، اس کے خلاف جبرن نہ ہم پر کوئی چیز لا دو نہ اس پر مجبور کرو۔ کفار قریش کہتے تھے یہ نہیں ہوگا، تم کو توحید کا اقرار اور اعلان نہیں کرنا ہوگا بلکہ بتوں کا احترام اور اس کی پوجا کرنی ہوگی اور آبائی دین پر ہی قائم رہنا پڑے گا۔ مکہ کے صنم خدا میں اس کا حق کسی قیمت پر نہیں دیا جائے گا کہ تم توحید کا کلمہ پڑھو، بلکہ جبرن تم کو آبائی دین پر لوٹایا جائے گا اور اس کے لیے ہر طرح کی اذیت دی جائے گی اور زندگی اجیرت کر دی جائے گی۔ معاملہ جب اس حد کو پہنچ گیا کہ دین پر قائم رہنا مکہ کی مشرکانہ فضا میں ناممکن ہو گیا تو مجبوراً دین کو بچانے کے لیے مسلمانوں نے اپنا گھر چھوڑا، اپنا وطن چھوڑا، عزیز و اقارب کو چھوڑا، مال و متاع کو چھوڑا اور جان سے بھی زیادہ عزیز اور محترم چیز بیت اللہ کو چھوڑا، جس پر ان کو بھی اتنا ہی حق تھا جتنا کفار قریش کو تھا۔ ہجرت کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ مومن لوگ اپنے دین کی خاطر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اس ڈر سے بھاگتے تھے کہ وہ فتنہ میں نہ مبتلا کر دیے جائیں، یعنی ان کو ارتداد پر مجبور نہ کیا جائے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ہم لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی، اس کا مقصد صرف خدا کی رضا تھی۔ جب مسلمان مکہ کو خیر بات کہہ کر مدینہ ہجرت کر گئے اور صرف پیغمبر عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور چند گنے چنے مسلمان رہ گئے اور سب کے ظلم و ستم کے آپ ہدف بن گئے اور معاملہ اس حد تک پہنچا کہ آپ کے قتل کے لیے متحدہ قبائل کے نوجوانوں نے متحدہ تجویز کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور اسلام کو مٹا دینے کی سازش اپنی آخر حد کو پہنچ گئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی ہجرت کا حکم دیا اور آپ عین محاصرہ کی حالت میں ان کے بیچ سے ہو کر نکل گئے اور بیت اللہ چھوڑنے پر مجبور ہوئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شانہ نبوت سے ہجرت کے خیال سے نکلے تو بیت اللہ پر حسرت بری نگاہ ڈالی اور فرمایا، مکہ تو مجھ کو تمام دنیا سے زیادہ عزیز ہے، مگر تیرے فرزند مجھ کو ہجرت پر مجبور نہ کرتے تو میں مکہ نہ چھوڑتا۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے ہر طرح کے خطرات سے محفوظ مدینہ منورہ پہنچ کر مہاجرین و انصار سے مل گئے تو مکہ اور مدینہ دونوں کی دنیا میں عجیب طرح کا انقلاب رونما ہوا اور دونوں جگہ نئی نئی پیچیدگیاں پیدا ہو گئی، نئے نئے سوالات اٹھ کھڑے ہوئے اور دونوں جگہ کے لوگوں کو اپنی اپنی جگہ پر خطرات کے نئے نئے بادل نظر آنے لگے۔ ہجرت نبوی کا اثر مکہ پر یہ ہوا کہ
قریش کو اپنی صحیح ناکام پر ندامت بھی ہوئی اور غصہ بھی آیا۔ ندامت اس لیے کہ عین محاصرہ کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بیچ سے ہو کر نکل گئے اور ان کو اس کی خبر بھی نہیں ہوئی۔ غصہ اس لیے آیا کہ اسلام کے استحصال کوئی وہ سازش جو دارالندوہ میں قبائل عرب کے متحدہ اجتماع اور اجلاس عام میں رد و قط کے بعد طے پائی تھی، ناکام ہو گئی۔ یہ خطرہ جس کے انسداد کے لیے دارالندوہ میں اجلاس عام بلایا گیا تھا کہ مسلمان مدینہ منورہ میں جا کر انصار کے حمایت میں طاقت پکڑتے جا رہے ہیں اور اسلام پھیلتا جا رہا ہے، کہیں مضبوط طاقت نہ بن جائے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ منورہ پہنچ جانے کے بعد یہ خطرہ تصور اور خیال کی حد سے نکل کر واقعہ بن کر سامنے آ گیا، جس سے ان کے غیظ و غضب میں اور اشتعال پیدا ہو گیا۔ مسلمانوں میں اور کفار قریش میں دراصل وجہ مخالفت یہ تھی کہ بت پرستی کے تمام قبائل عرب کا سینکڑوں برس سے آبائی اور واحد مشترک دین تھا۔ اسلام اس کی جڑ کھودتا تھا، اور جن بتوں کو وہ معبود سمجھتے تھے اور جن کے لیے وہ ہر روز اپنی پیشانی رگڑتے اور اپنا حاجت روا عام سمجھتے تھے، اسلام ان کو حرف غلط کی طرح مٹا دینا چاہتا تھا۔ اب وہ مدینہ میں مسلمانوں کے اجتماع سے ڈرے کہ اسلامی تحریک اگر قائم رہی اور پھیلتی رہی اور اس کو پھیلنے پنپنے اور مدینہ کی چار دیواری سے باہر نکلنے اور جمنے کا موقع دیا گیا تو ان کے سینکڑوں برس کے آبائی دین کے تلسم کا برباد ہو جانا یقینی تھا۔ اسی کے ساتھ قریش نے یہ بھی محسوس کیا کہ ان خان ماں برباد اور سخت جان مسلمانوں کو اگر چھوٹ دے دی جائے اور ان کی اسلامی تحریک سے پرخاش نہ کی جائے تو تمام عرب میں قریش کو جو تفوق حاصل ہے وہ جاتا رہے گا، اور عظمت و مرجعیت عام کا جو تاج ان کے سر پر ہے وہ اتر جائے گا۔ پھر ان کے معاش کا دار و مدار چونکہ شام و فلسطین کی تجارت پر تھا، اور وہاں سامان تجارت لے کر جانے کے لیے جو راہ سب سے قریب تر تھی وہ مدینہ کے قریب سے ہو کر جاتی تھی، اس لیے وہ اس یقین پر مجبور ہو گئے کہ اگر اسلامی تحریک کو قوت پکڑنے کی مہلت دے دی جائے گی تو وہ تجارت کی راہ میں روک ٹوک کریں گے، اور اس طرح قریش معاشی کاروبار کے تعطل سے بے موت مارے جائیں گے۔ مجھے امید ہے کہ ہماری ویڈیوز آپ کے لیے بہت انفارمیٹیو رہی ہوں گی، اور ہمارا سیکنڈ پارٹ دیکھنے کے لیے اگلی ویڈیو تک ہمارا انتظار ضرور کیجیے گا، اور ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہر نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو آپ کی اسکرین پر ملے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ شکریہ، اللہ حافظ۔